اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت کا واقعہ۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 5 سنہ ہجری میں غزوہ بنی مطلق میں سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئی۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ ادھر قافلے والوں نے آپ اللہ تعالیٰ عنہ کا حامل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے قریب میں ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام بستہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں 2 عالم کی سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں یہ آیتیں اتری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کی کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا کہ 1 جون کا خون لگنے سے پروردگار عالم عز و جل نے آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نالین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دل مطمئن تھی۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی، تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔